یہ راولپنڈی کے سید اسرار شاہ ہیں، پیشے کے لحاظ سے اینک ساز ہیں۔ 2004 میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں موقع پہ، اور اس کی جو جیکٹ ہے اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں۔ پھر ان کو پاکستان کا بڑا اعزاز ہے، تمغہ امتیاز وہ ملا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ۔ ایسے بھی بہادر پاکستانی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان آج تک آگے بڑھ رہا ہے۔ میرے ساتھ پنڈی کے رہائشی سید اسرار شاہ موجود ہیں جو پیشے کے لحاظ سے اینک ساز ہیں، ان کی اینک کی دکان ہے۔ اسرار شاہ صاحب، کیا ہوا تھا 2004 میں؟ سر 2004 میں اس طرح ہوا تھا کہ میں اپنی شاپ پہ تھا، تو وہیں پہ شاپ پہ تھا میں اپنی، تو پھر اس کے بعد وہاں بلاسٹ ہوا امام بارگاہ میں۔ تو جیسے ہی پتہ چلا کہ میں وہاں بلاسٹ ہوا ہے تو میں اپنی شاپ کلوز کر کے تو میں جو ہے نا اس طرف پڑھا ہوں، یہ امام بارگاہ کی طرف۔ وہاں بھی بلکہ اس ٹائم کے تھے مروت شاہ صاحب اور ضلعی ناظم سے جاوید اخلاص صاحب، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب میں ادھر گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی آپ کون؟ میں نے پھر ان کو اپنا سول ڈیفینس کا کارڈ دکھایا تو انہوں نے کہا جی اچھا آپ آ جائیں۔ پھر انہوں نے گیٹ کھولا تو میں اندر گیا ہوں تو وہاں ایک ڈیڈ باڈی تھی جس میں جیکٹ باقی رہ گئی تھی جو ڈیفیوز ہونی تھی ابھی، مطلب وہ پھٹ جاتی تو بڑا نقصان ہوتا، کافی لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی۔ خود کچھ بمبار تھا، اس کی کیا پھٹا کیا تھا پہلے وہاں پہ؟ اس کا یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز جو ہے نا الگ ہو گیا تھا اس کا، یہ والا جسٹ نا گریڈ کی وجہ سے الگ ہو گیا۔ یہاں سے وائرس جا رہی تھی، یہاں پہ تاریں لگی ہوئی تھی، یہاں ٹیپ لگی ہوئی تھی، یہاں سارا سسٹم چل رہا تھا ادھر سے۔ تو باقی جو رہ گیا تھا پھر میں نے اس کو اٹھایا ہے، اٹھا کے میرے ساتھ سول ڈیفینس کے ادھر ہمارے جو ہیں وہ بی ڈی کے رئیس اکلین صاحب وہ بھی آ گئے تھے، ہمارے آفس کے اسپیشل برانچ والے بھی تھے۔ تو میں نے اس کو اٹھایا، اٹھا کے اس کو جناب علی پکڑ کے تو اس کو جو ہے نا اس کو جتنی تاریں جو تھیں نا اس کو ڈیفیوز کیا ہے، نکالا ہے، الگ کیا ہے ساتھ۔ تو اس کے بعد یہ کرنے کے بعد اس کی ہم نے پوری جو ہے نا مطلب اس کو کپڑے اس کو اتار دیے تھے، بالکل اس کو جو ہے نا کپڑے اتار کے اس کو جو باقی وائرس جا رہی تھی اس کو الگ کیا تھا، ڈیفیوز کیا تھا ہم نے۔ تو یہ بس جو ہے نا اس میں بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے سے کروانا تھا کہ الحمدللہ کہ میں نے جو ہے نا اس کو ڈیفیوز کیا بم کو بخود بھی۔ لوگ تو بلاسٹ ہو تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ظاہری بات ہے، نیچرل کیفیت ہے۔ آپ کو اس کے خود کچھ بمبار کے پاس جا رہے ہیں، وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا تھا، آپ کی جان بھی جا سکتی تھی، تو آپ نے یہ سوچا نہیں ایک مرتبہ؟ سر میں نے بالکل نہیں سوچا، میں نے کہا جو اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں یہ، تو میں کہا جو رہ گیا ہے، جو جانیں بھی بیچاری، مطلب کچھ لوگ جو ہے نا زخمی بھی ہوئے تھے اس میں، تو میں نے مطلب پرواہ کیے بغیر، نہ جان کی پرواہ بھی کیے بغیر میں نے اس کو ڈیفیوز کیا۔ ساتھ ہمارے اور بھی آفس کے بھی تھے تو اس کو جو ہے نا ہم نے ڈیفیوز کیا۔ میں نے کلمہ پڑھا اور میری ماں کی جو ہے نا دعائیں تھیں میرے ساتھ، میرے والدین کی۔ آئے جب یہ سارا کچھ ہوا اس کے بعد واپس آئے تو گھر والوں کو بتایا یا پتہ چلا یہ سارا سین، تو کیا کہا گھر والوں نے؟ سب میں ہوا اس طرح، جب واپس آ گیا ہوں تو پھر مجھے کیا نام ہے گھر سے فون آیا کہ تم کدھر ہو؟ میں نے کہا میں تو شاپ پہ آ گیا ہوں۔ کہ یہ کیا ٹی وی میں یہ کیا یہ کلپس چل رہے ہیں، تم ادھر بیٹھے ہو، یہ خودکش حملے والے کو اس کو جو آپ نے پکڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا میں تو کر کے آ گیا ہوں ماں جی، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ نہیں تم نے یہ کیسے کیا؟ والدہ میری بہت سخت جو ہے نا پریشان تھی، اور باقی میسز بھی، والد صاحب بھی، وہ کہتے ہیں تم نے کیا کیا یار؟ ویڈیو چل رہی ہے ادھر۔ تو یہ وہاں سے انہوں نے دیکھا تو پھر میں نے کہا جی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، ڈیفیوز ہو گیا، باقی لوگوں کو جانیں بچنی تھی بچ گئی، شکر الحمدللہ۔ تو یہ میری والدین کی دعائیں ہیں ساری۔ 16-17 سال گزر گئے ہیں، تو کبھی سوچتے ہیں اس لمحے کے بارے میں کہ اس وقت میں نے کیا کر دیا تھا، کیسے کر لیا تھا؟ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل، آپ کے جو الفاظ ہیں نا وہ ایک ہے اسی طرح کہ میں سوچتا ہی ہوں کہ یار میں نے بہت بڑا اپنی زندگی کا رسک لیا تھا۔ میں نے بہت، اس ٹائم میری ایک بیٹی تھی چھوٹی، تو میں نے حقیقت میں اپنی لائف کا جو ہے نا بہت بڑا رسک لیا تھا یہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کامیابی سے جو ہے نا کنار دیا مجھے۔ بیٹی بڑی ہو گئی ہے، حالات مختلف ہیں اب، تو ابھی اس وقت کو کبھی یاد کر کے بیٹی نے کبھی پوچھا یا آپ نے بتایا؟ جی میں نے بالکل اس کو بتایا، اور وہ کہتی پاپا آپ نے یہ کیا کیسا کیا؟ آپ چلے گئے اور آپ نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا، کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ انسانیت کی خدمت کرنا اور کسی کے کام آنا، یہی اصل سب سے بڑی نیکی کا کام یہی ہے۔ یہ جو آپ کو تمغہ امتیاز ملا، یہ تو پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں کو ملتا ہے، یہ تو پاکستان کے چند ایک لوگ ہیں جن کو یہ اعزاز ملتا ہے، تو یہ اعزاز آپ کے پاس ہے، کیسا فیل کرتے ہیں؟ آج بھی اسی دکان پہ کام کرتے ہیں ساری چیزیں، لیکن یہ تمغہ آپ کے ساتھ ہے۔ جی سر، میری الحمدللہ یہ پہچان ہے تمغہ امتیاز، یہ مجھے کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، نہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا اعزاز مجھے ملے گا۔ میں تو یہ کر کے آ گیا، اس کے بعد وزیر داخلہ صاحب نے
फैसल सालियात थे, उन्होंने जो है ना गोल्ड मेडल दिया ऑल पाकिस्तान। उसके बाद ये तमगा इम्तियाज़ का ऐलान इस तरह हुआ कि मैं अपने घर में सो रहा था, तो मुझे जो है ना खालू का फ़ोन आया मेरे कि इसरार किधर है। उन्होंने कहा जी वो तो सो रहा है। उन्होंने कहा वो न्यूज़ ज़रा चेक करे, अखबार में उसका नाम आया हुआ है। उन्होंने कहा किस हवाले से नाम है? उन्होंने कहा जी जो तमगा इम्तियाज़ जिन लोगों को मिलना है ना ये मेडल्स, उसमें इसका नाम है। तो हम भी बड़े हैरान हो गए, बल्कि वालिद साहब भी। फिर हमने अखबार में गया तो हमने चेक किया तो उसमें मेरा नाम मौजूद था। तो बहुत बड़ी बहुत ऑनर की बात थी ये। तो मैं तो खुद मेरे जहन में भी ना मेरे गुमान भी नहीं थी इस चीज़ की कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जो है ना नवाजा है मुझे। सीने पे आपके 3 मेडल हैं, ये किस किस चीज़ के? सर ये जो है जनरल मुशर्रफ साहब ने दिया था तमगा इम्तियाज़, और ये दूसरा जो है सर ये ऑल पाकिस्तान गोल्ड मेडल है, ये वज़ीर दाखिला फैसल सालियात साहब ने दिया था। और ये जो तमगा खिदमत है सर ये पिंडी में हमें चीफ साहब ने हमें दिया था, चीफ वार्डन साहब ने। मार साहब आप डिवीजनल वार्डन हैं महकमा शहरी दिफा के, तो ये क्या आपके साथ आपके अंडर हैं, आप किस तरह से ये सारा काम करते हैं? बड़ा मुख्तलिफ काम है, बड़ा बहादुरी वाला काम है। असल बात यह है कि हमें सिविल डिफेंस में माशाल्लाह हमारे पास बहुत ही अच्छे और काम करने वाले लोग हैं, और सैयद इसरार अली शाह साहब उनमें से एक हैं। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई भी आदमी अपनी मौत को दावत नहीं देता है। खुदा न खास्ता अगर कोई मिसहैप हो जाता तो वहाँ हमारे जो बीडी का स्टाफ मेंबर्स थे उनकी भी जान जाती और इसरार साहब की भी जान जाती, लेकिन इन्होंने बड़ी हिम्मत और हौसले से ये काम किया। और उस खुदकश बमबार ने असल में हुआ ये था कि उसका हाथ, उसे ग्रेनेड लगे हुए थे उसके पास, तो वो किसी तरह खुद साख्ता तौर पे उस ग्रेनेड की पिन निकल गई, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हुआ और वो उसकी एक्सपायर हो गया। जैकेट उसकी ना हो सकी, लेकिन जैकेट तो ऑब्वियसली जब वो आप उसको ऑन करेंगे तो वो ब्लास्ट होगी ना, तो जैकेट उसके पास इंटैक्ट थी और वो लाइव थी। तो उस पे जब बीडी को कॉल किया गया तो ये सैयद इसरार अली शाह साहब की असल में इनका वॉकिंग डिस्टेंस है इस जो प्रेमिस जहाँ ये वाक़या हुआ। तो ये एज इट इज़ आपने इन्होंने आपको बताई है कि फर्दर क्या वाक़या हुआ। तो बहरहाल हम लोग बहुत एक खुशी महसूस करते हैं कि सिविल डिफेंस रावलपिंडी को एक बहुत बड़े एजाज़ से नवाजा गया। चूँकि ये महकमा एक ऐसा महकमा है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए काम किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 4-4.5 हज़ार के करीब वॉलंटियर्स हैं जो अनपेड हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस नीयत से आते हैं कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ। किसी न किसी रोड एक्सीडेंट में जाके इनको तरबियत दी हुई है, इनको फ़र्स्ट एड, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू की हमने तरबियत दी हुई है कि ये अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है तब भी ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैजुअल्टीज़ करते हैं, जो इनके पास इम्प्रोवाइज तरीके से, जो कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो उसमें इनखला करवाना, प्लस अमदादी सर्विसेज को वकूए तक पहुँचाना। अगर किसी जगह ब्लास्ट हो जाता है तब भी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें आती है। अगर किसी जगह रावलपिंडी शहर, अंदरूनी शहर में कोई भी वाक़या होता है, रोनमा होता है, तो उसकी इतला फिल फौर हमारे पास आती है, चूँकि हमारा नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद होता है। कोई टायर पंचर की शॉप में बैठा हुआ है, कोई होटल में बैठा हुआ है, कोई बिजनेसमैन है, कोई रास्ते में जा रहा है, कोई चिंची चला रहा है, कोई रेडी चला रहा है, मुख्तलिफ लोग हैं हमारे, और हर शुबे में बंदे मौजूद हैं हमारे। इवन के हर एक मसलक के लोग हमारे पास मौजूद हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं हमारे पास, मुस्लिम्स भी हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए, इसमें सियासत नहीं है।